جن کی نمازیں بہت قضا ہوں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ فرمایا حضرت جبرائیل کی یہ تسبیح پڑھیں، ان کی قضا نمازیں اللہ ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ مقدس کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ یوں معاف فرما دے گا گویا اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر کہیں گے یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ صدا لگائے گا کہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کلمات کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام کبیرہ گناہ اور قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ ان کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ رحمت الہی کی وہ کنجی ہیں جو ہر دروازہ مغفرت اور رحمت کا کھول دیتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں جا رہے تھے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گئے اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے کس شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا؟ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشت کی سیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتیں کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگے تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتاریں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونے دیں جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اس سے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گلے خیرو ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے گا۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنود جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں لفافے کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، بس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی
1000 کفنی یا اوڑھنی اور دوپٹہ سینہ بند کے ساتھ اس کے ساتھ پستانوں کو ڈھانپ دیا جائے اور لفافے میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیض یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بعد اس کے سینہ پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو طاق مرتبہ خوشبو لگائی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ بری اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے، مگر اس کے بعد نہیں، اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی بھی تکبیر پر ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پائیوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ قبر میں اتارنے کی دعا کہے، میت کی گرہ قبلہ کی جانب کر دے، اور کفن کی گرہ کھول دی جائیں، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے، پاس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی، اور قبر 4 کونی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور وہ پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنا جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہیں؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر کے بعد اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑ لے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور روشنی کا مؤکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے گا اور کبھی دن نہ آئے گا۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو اور دوسرے کو پانی میں رکھتا ہے، اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے گا، اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں تہ و بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کی مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ کاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا مافیہ اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرقہیل ہے۔ اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراغت کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جیسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اس طرح العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں 400 حصے ہیں، ہر ایک حصے اس دنیا سے 4 گنا ہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں، اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ نہ آدم شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ جس روح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 4 جہانوں کے پیچھے حاجات ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو وہ شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ سورہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم دان بن جائیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کاغذ ہو جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ یہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ سریکین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا، لوگ سمجھیں گے کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکت والے ہیں یا اگر پانی پر پڑھ لیے جائیں تو آگ جل جائیں۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحق العدل المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی، یہ اولیاء اللہ فقہ علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔